دوسری طرف کتام نے وردان بن مجالد نامی شخص کے ساتھ اس کے قبیلے کے 2 آدمی اس کی مدد کے لیے روانہ کیے تھے۔ عزیزان محترم، اشعث بن قیس کندی جو کہ امام علی علیہ السلام کے ناراض سپاہیوں اور اپنے زمانے کا زبردست چاپلوس اور منافق آدمی تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں ان کی رہنمائی کی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہا۔ حضرت امام علی علیہ السلام 19 رمضان کی شب بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے اور یہ رات نہایت عجیب اور حضرت علیہ السلام کے حالات غیر عادی تھے۔ ان کی بیٹی ایسے حالات کا مشاہدہ کرنے سے نہایت حیران اور پریشان تھی کہ میرے بابا کے حالات جیسے کیوں ہیں؟ روایات میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بہرحال وقت گزرا اور نماز صبح کے لیے امام علی علیہ السلام کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لیے بیدار کیا، من جملہ خود عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو، جو کہ پیٹ کے بل سویا تھا، کو بیدار کیا اور اسے نماز پڑھنے کو کہا۔ جب امام علی علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور نماز کو شروع کیا، پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے، شبت بن حجرہ نے شمشیر سے حملہ کیا مگر وہ محراب کے طاق کو جا لگی اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے نعرہ دیا اور اپنی شمشیر سے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کیا اور حضرت علیہ السلام کا سر سجدے کی جگہ ماتھے تک شگفتہ ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام محراب میں گر پڑے، اسی حالت میں فرمایا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ نماز گزار شبس اور ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑے اور کچھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کچھ سر و صورت پیٹتے ماتم کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کے جن کا سر مبارک سے خون جاری تھا، فرمایا، یہ وہی وعدہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام چونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے نماز جماعت کو جاری رکھنے کو کہا اور خود بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم نے سر مبارک امام علی علیہ السلام پر شمشیر ماری، زمین لرز گئی، دریائے کی موجیں تھم گئی، آسمان متزلزل ہوا، کوفہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئی، کالی گھٹائیں چھا گئی، اس طرح کہ زمین تیرا و تار ہو گئی اور جبرائیل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس آواز کو سنا۔ رہا تھا، خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑ دیا گیا، علم نبوت کے چمکتے ستارہ خاموش ہو گیا اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا اور عروۃ الوثقیٰ کو کاٹ دیا گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اسے شقی ترین شقی ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، اس طرح بہترین پیشوا، عادل امام، حق طالب خلیفہ، یتیم نواز اور ہمدرد حاکم، کامل ترین انسان، خدا کا ولی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کو روئے زمین پر سب سے شقی انسان نے قتل کر ڈالا اور وہ لقائے اللہ کو جا ملا۔ الہی پیغمبروں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہوئے اور امت کو اپنے وجود بابرکت سے محروم کر گئے۔